بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستوں، برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر نوافل ادا کرو اور فرائض تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تو سنتوں کی بار بار کہتا ہوں، جو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اہمیت تو دینی ہے سجدوں میں، اہمیت تو دینی ہے رکوع میں، اہمیت دینی ہے قیام کو۔ تو اگر آپ اللہ کے سامنے کم جھکتے ہیں تو پھر یہ اللہ سے محبت ہے۔ رکوع کی سجود کی کثرت کرو، پھر صحت بھی ٹھیک ہوگی، وگرنہ صحت بھی بے قرار، ذہن بھی بے قرار، سوچ بھی بے قرار۔ اگر قرار حاصل کرنا ہے تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، میرے ساتھیوں، پھر رکوع اور سجود میں کثرت کرو۔ اس کے بعد پھر یا مقدمو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، آپ کے سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ جو بھی خوف آپ کے ذہن میں ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ناموں سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، برخوردارو، اٹھو، نماز ادا کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کیا کرو، تو پھر درود و سلام کی بھی کثرت کرو۔ جانا تو ہر ایک نے ہے، کسی نے ادھر بیٹھے رہنا ہے کہ صحت صحیح ہو گئی ہے، ہاں بہت لمبی زندگی ہو گئی ہے، 100 سال سے اوپر ہو گئے۔ بھائی جانا تو ہے، یہ تو صرف ادھر خواب والی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ ایک خواب ہے، کبھی ہم یہ کر دیتے ہیں، کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ہم پھر واپس گھر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو جی، خواب میں ہم کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر کالونی میں اب واپس آ گیا ہوں، اب کچھ دن ادھر گزریں گے، کچھ دن پھر کہیں اور گزریں گے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، مختلف جگہوں پر اس کا آنا جانا، کئی بیچارے مستقل ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، پھر جب وہ اس دنیا کو چھوڑتے ہیں تو دوسری جگہ پہ تو پھر جانا پڑے گا، پہلے زمین کے اوپر، آخر پہ زمین کے نیچے۔ تو جو جس دن انتقال کا مطلب کیا ہے؟ منتقل ہو جانا۔ جب کہتے ہیں بھائی انتقال کر گیا، انتقال کر کے دوسری جگہ پہ چلا گیا، تو جب دوسری جگہ پہ جائے گے تو پہلے دن رات کو، پہلی رات کو ہی فرشتے نے جب اٹھانا ہے تو آپ کی اللہ سے ملاقات تو نہیں ہے۔ غور کرو ذرا ان باتوں کو۔ یہ خواب والی زندگی میں بھی اللہ نے راستے بتلائے ہوئے ہیں کہ کیا کیا تم نے کرنا ہے، اپنی مرضی چھوڑ جو بچپن سے سیکھ لیا ہوا ہے۔ جب انتقال ہونا ہے تو پہلے دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ بولو، اللہ کو دیکھنا ہے آپ نے، اللہ سے گفتگو کرو گے۔ میرے دوست، میرے برخورداروں، ان باتوں کو غور سے سن لو۔ اگر خواب والی زندگی، اس میں خواب جو آ رہے ہیں آپ کو، اچھے اچھے خواب بھی آئیں اور اچھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ہوں، میری دعا ہے سب سے، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ قبر میں جب جاؤ گے خوفناک منظر ہوں گے، کیا کیا قبر کے خوفناک باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ کیلے ہونا ہے، زمین کے نیچے ہونا ہے، تو اللہ کو آپ نے دیکھنا ہے، ادھر اللہ سے گفتگو ہونی ہے۔
اور سنا ہوا ہے تم نے، فرشتے نے بٹھا لینا ہے، پھر کہنا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب انتقال ہوگا، منتقل ہوں گے دوسری جگہ پر، تو کس کا آمنا سامنا ہوگا؟ چہرہ انور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے متعلق کیا سوچتی؟ سوچ صحیح کر لو، درود و سلام کی کثرت کر لو، اللہ کی بات مان لو۔ آپ اللہ کی بات کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ آپ اپنی مرضی کرتے ہو، کسی عالم کی، کسی ترجمہ پڑھ خود، قرآن مجید قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ خود۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے فرشتے اور خود اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، اے مومنو یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی پڑھ تے سلام بھی پڑھ۔ کیوں سلام کو چھوڑتا ہے؟ خوف آتا ہے کہ تجھے قبر کا خوف آ رہا ہے؟ جانا ہے قبر کے، منتقل ہونا ہے کہ انتقال ہونا ہے کہ بیٹھے رہنا ہے اس خواب والی دنیا میں؟ اور یہ چند روزہ زندگی ہے میرے دوست، میرے برخوردار، درود بھی پڑھ سلام بھی پڑھ، ایک دفعہ چھوڑ، بار بار پڑھ، روزانہ پڑھ، کثرت کر۔ السلام علیکہ یا نبی نماز میں پڑھتا ہے، باقی وقت میں بھی السلام علیکہ یا نبی کی کثرت کرے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دعا ہے میری، یا اللہ سب کو ساتھ نصیب۔ لیکن یہاں تو کچھ کرنا پھر پڑتا ہے۔ دیکھو اگر صحت بنانی ہے تو پھر پارک میں آنا پڑے گا، وگرنہ کیا ہوگا؟ بیماری ہیں۔ اگر یہاں خواب والی زندگی میں کچھ کاروبار کریں گے تو رزق ملے گا نا، کچھ صحت کی طرف خیال کریں گے تو صحت بنے گی نا۔ تو ایسے ہی اگر قبر والی زندگی کے لیے کچھ کریں گے تو سب سے پہلے جس چیز کی زیارت ہونی ہے، جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب فرشتے نے کہنا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر اس وقت بھی پہچان سے پھر پیچھے رہ گئے تو محبت اس وقت ہوگی جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں ان کی شان کو سمجھ جائیں گے، پھر جب قبر میں بے خوف ہو جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ کیوں کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا اس سے محبت کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو پھر قبر میں چین آئے گا۔ تو آؤ، اگر خواب والی زندگی میں بھی چین حاصل کرنا ہے، یہ چند روزہ جو زندگی ہے، کبھی ہم ادھر گزارتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی وہاں، اس زندگی میں بھی اگر چین اور سکون حاصل کرنا ہی تو اللہ کے ناموں کا ورد اور درود و سلام کی کثرت اور رکوع اور سجود کی کثرت۔ اگر یہ ان میں جس چیز میں بھی کمی ہوگی نا، اگر آپ خوراک میں کمی کرتے ہیں، خوراک یہ اچھی طرح کھانے سے بہت پیچھے ہیں، پیزے تو برگر تو گوشت، یہی ہر وقت ذہن رہتا ہے، تو پھر تو صحت جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو جاؤ گے۔ دوستو برخوردارو، اٹھو۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے یا اللہ سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما۔ قبر میں جب ہم اکیلے جائیں تو پہچان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔